You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. ہم عارفہ مظفر آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ جناب محمد ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. سینیٹر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتی ہوں, اور ظاہر ہے جو لوگ ریڈیو پہ سن رہے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان کا جب میڈیا, ریڈیو, ٹیلی ویژن یا مختلف میڈیا ہاؤسز کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں اتنی سینسرشپ ہے. they just want to show what they want people to see. that's all what it is. مگر پاکستان کی جماعتوں کی اگر بات کی جائے تو تحریک انصاف, اگر آپ ابھی سیاسی جو ان کو مینڈیٹ پہ ملا ہے اس کا بھی ذکر کر لیں تو ایک بڑی جماعت ہے تحریک انصاف. جناب محمد صاحب میرے ساتھ ہیں اور پاکستانی پولیٹیشین ہیں, اس وقت سینٹ کے ممبر ہیں. سر میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. ساری زندگی میں بچپن سے نماز سیکھی تھی, اور ظاہر ہے کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی اچھی چیز سے منسوب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اب جب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتی ہوں کہ بے شک تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے مدد چاہتی ہوں, مگر اس لفظ کے پیچھے بے اختیار عمران خان صاحب کی یاد آتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور عام آدمی کی زبان پہ بھی اگر یہ لفظ آیا ہے تو یقیناً یہ اللہ سے ہی مانگنا اور اللہ نے ہی عطا کرنا ہے, اس کا ذکر ہے. سر میں نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں لوگوں کو پروپیگنڈا کہ وہ دکھایا جائے جو بار بار دکھایا جائے اور لوگوں کو برین واش کیا جائے, لوگوں کو پی ٹی آئی سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر وی میٹ پیپل ایوری ڈے. میں بیہائنڈ دا سین پاکستان کی ٹیلی ویژن کی اہم شخصیات کا بھی ذکر اگر کرتی ہوں تو بیہائنڈ دا سین ایوری بڈی سیز کہ یس زبردستی ہو رہی ہے, ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ لوگ پیمرا تک نہیں پہنچ سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا نظام اتنا دگرگوں ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ فورس کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں تو میں ایک شعر ہی کہہ سکتے ہوں. عشق پہ زور نہیں, یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے, جو بجھائے نہ بنے. آپ جو لوگوں کی آئیڈیالوجی ہے نا, اس کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کا برین واش کر لیں. برین واش کرنے کے لیے آپ کو مطلب یو نیڈ ٹو گو تھرو بہت مشکل یا بہت ایسے طریقے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ان کو کہتے تنہائی میں رکھتے ہیں, ان کو مسلسل ایک غلط چیز یا انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں جو مس انفارمیشن ہوتی ہے یا واٹ ایور اٹ از, اور ان کو گریجولی وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور سارے انفلوئنسرز بھی ان کے آس پاس ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو غلط انفارمیشن ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اٹس ان اے کنٹرول انوائرمنٹ. لیکن جو لوگ باہر ہیں, جن کے ہاتھ میں یہ چھوٹی سی مشین ہے, یہ وہ مشین ہے کہ جس میں آپ کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیں, وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا کہ وہ کیا ہے, کس طریقے سے تھے. کیا اس کے ہوتے ہوئے آپ کسی کی ذہن سازی یا اس کی آئیڈیالوجی بدل سکتے؟ میرا نہیں خیال. آپ اپنے بیٹے کا نا, میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کی ذرا ذہن سازی کر کے دکھا دیں. آپ کے بچے جو ہے نا 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں. ایک وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی مطلب آپ ان کی براٹ اپ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ انیشلی اٹس ون سائیڈڈ, ٹھیک ہے. سو براٹ اپ کیسے ہو رہی ہوتی ہے. نمبر 2, وہ اپنے جب باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کمپیرزن کرتے ہیں, اور اس لحاظ سے اگر کوئی چیز آپ غلط کر رہے ہو تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ماما یا پاپا آپ یہ غلط کر رہے ہیں, یا میں نے یہ دیکھا یا وہ دیکھا ہے. تو ذہن سازی کرنا آج کل کے زمانے میں آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹس اٹ. ہاں پروپیگنڈا آپ کرتے رہیں, لیکن اب پروپیگنڈا کام نہیں کرتا, کیونکہ دیکھیے پروپیگنڈا اگر تو آپ کا پروپیگنڈا از بیسڈ آن لائی تو آج کل کے بچے اس کو فوراً پکڑ لیں گے. اور یہ جو جس کو ہم جنریشن زی کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے, دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل.
دے آر فار مور انٹیلیجنٹ. جو ہم یا بیبی بومر یا جنریشن ایکس والے تھے یہ ہم سے بہت بہتر ہیں, جنریشن وائی اور جنریشن زی یہ ہم سے بہت بہتر ہے. سو ان کو انفلوئنس کرنا یا ان کو کسی ایک طرف مائل کرنے کے لیے آپ کی اپنی شخصیت اور آپ کے کام اور آپ کی بیک گراؤنڈ اور آپ کی ہسٹری ان سب کو مل کے ایک ہونا پڑے گا. پھر آپ نے جو کام کی ہے وہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ کسی کو انفلوئنس, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی باتیں, آپ کی آئیڈیالوجی, یہ سب کچھ جب ملیں گی تو پھر آپ کسی کو انفلوئنس کر سکیں گے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان میں ہیں. اینڈ تبھی عمران خان کا نمبر 804 ایک برانڈ بن گیا ہے. عمران خان کے ایک سمپل سی بات جو ہوتی ہے وہ برانڈ ہو جاتی ہے, اس کے دستخط ایک برانڈ بن جاتے ہیں. وہ جو بھی کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس پہ بہت کرم ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات سے زیادہ غریبوں کے بارے میں سوچا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں کرسٹین بیکر نے کہا تھا کہ میں اس سے انفلوئنس بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے, میں سٹریس تھی, میں اپنے سٹریس لیول تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے گھماتا پھرا تھا, اس نے مجھے قرآن دیا, اس نے مجھے اس کا سبق دیا, اس نے مجھے بتایا کہ اصل چیز یہ ہے, اور مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو لیکن وہاں پہ تمہیں لانگ کوٹ پہننا پڑے گا. کہتے یہ وہ ساری چیزیں تھے. یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کسی کو انفلوئنس کرتی ہے. اپنا مذہب کا مطلب ہے اپنے بلیفز کو بدلنا. جو ریلیجن سے زیادہ اسٹرانگ بلیف کسی کے کیا ہوں گے, آپ اس کو بدل رہے ہو. سو یو مسٹ بی سم ون ویری اسٹرانگ, ویری کیا کہہ سکتے ہیں, جو ہو کین انفلوئنس پیپل ان دیئر ہارٹ اینڈ مائنڈ. تو یہ ہر ایک نہیں کر سکتا. انفلوئنس اٹ از سم تھنگ کہ وہ رول ماڈل رہے ہوں گے اور اسی گراؤنڈ کے اوپر باقیوں کو لے کے آئے. سر میں پاکستان کے حوالے سے ایم ویری مچ کنسرنڈ. جناب رؤوف حسن صاحب کی گرفتاری سے زیادہ اس کو میں اغوا کا نام دوں گی, اور میرا خیال ہے کہ ہی از سچ اے پولائٹ اینڈ اے ونڈرفل مین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شخص ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہے. انہوں نے جتنا میں نے ان کو سنا, ان سے بات کی, ان کے پروگرام کیے, اس شخص نے کبھی بھی ہوپ کو نہیں چھوڑا اور غلط بیانی نہیں کی. مگر ان کو اریسٹ کر لیا گیا, اور پھر ڈی جی ایس پی آر اپنی گورنمنٹ کا جو پروونشل پنجاب اور جو فیڈرل لیول ہے وہ تو دہشت گردی کا راگ الاپ ہی رہے ہیں. مگر آن ٹاپ آف دیٹ کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے. انہوں نے تو میرا نہیں خیال کبھی کوئی ایسی بات کی ہو. جناب رؤوف حسن صاحب نے کس حالت میں ہیں, کیا کسی نے اس بات کو چیلنج بھی کیا ہے کہ کون سا میڈیا سیل وہ چلا رہے تھے, کون سا دہشت گرد میڈیا؟ کیونکہ ٹو ڈیفیم پی ٹی آئی دیر آر سو مینی ویڈیوز جس کو کہ اس وقت کی حکمران جماعت اور ہماری بعض کرتا دھرتا لوگ ان ویڈیوز کو شیئر کرنے کے بعد دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی ہسٹری دیکھ لیں تو اس میں تو چھوٹے چھوٹے سوالوں پہ بھی لوگوں کو کوڑے مارے گئے, لوگوں کو حبس بجا میں رکھا گیا ہے. یہ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کے اندر فی الحال جو ہے ڈیموکریسی ہے نا, وہ اس کلی کی طرح ہے جو پروبیبلی کبھی پھول نہیں بنی. وہ کلی رہتی ہے اور اس کو کلی کے ٹائم پہ ہی لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں یا اس کو مسل دیتے ہیں, خود اپنے مالی بھی جو ہے نا اس کو خراب کر دیتے ہیں. باہر والے تو خیر کرتے ہی کرتے ہیں, ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے کرتا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. لیکن there is always a hope, اور وہ ہوپ یہ ہے کہ یہ جو 8 فروری کے رزلٹ تھے یہ بہت بڑی ہوپ ہے. یہ وہ عوام ہے جنہوں نے اگینسٹ آل آڈز باہر نکلے. یہ پہلی بار ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ انسپائٹ آف کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنا زیادہ
साइड लाइन करना या इतना ज़्यादा कॉर्नर करना आज तक नहीं हुआ। उसको उनके कैंडिडेट्स को आगे नहीं आने दिया, उनको कोई जलसा नहीं करने दिया, उनकी पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश की। उन लोगों को जब वो फाइल करने जा रहे थे या उनको या उनके प्रपोजर्स सेकेंडर्स को कभी ये कभी वो सब चीज़ें करते रहे, फिर उनकी शनाख्त उनसे छीन ली। आप सोचिए, आप किसी मुल्क में गए और आपसे कोई पासपोर्ट छीन ले, आपका क्या हाल होगा, आप किस तरीके से होंगे। इन सब चीज़ों के बावजूद आफरीन है उन अवाम पे। मिसाल के तौर पे आप किसी मुल्क में जाते हैं और वो मुल्क वाले लोग जो है ना फिर भी आपको ढूंढ निकालते हैं, तो आफरीन है उन मुल्क वालों पे, आफरीन है उन पाकिस्तानियों पे कि जिन्होंने उस सारे एक बहुत बड़े से डब्बे के अंदर से अपने अपने मतलब का उन्होंने जो निशान था वो निकाला। किसी का की चेन है, किसी का क्या है। अच्छा, एक जगह पे एक कैंडिडेट का अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो उसका अगर फाख्ता है तो किसी और कैंडिडेट को कबूतर भी दिया हुआ है, सो दैट ताकि उनको उलझा के रखें। इसके बावजूद आफरीन है उस अवाम पे कि जो निकली है बाहर और उन्होंने वोट दिया है और पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है उसको 2/3 मेजॉरिटी दी है। अब इनके पास वो बर्दाश्त नहीं हो सकता, इन्होंने उसको दूसरे तरीके से आगे वहां पे मैनिपुलेशन कर ली, फॉर्म 47 के तहत कर दिया। फॉर्म 45 इसलिए नहीं बदल सकते थे कि वो गिनती में इतने ज्यादा थे, 50-60 हजार, ये गिनते गिनते इनका दिमाग खराब हो जाएगा, इतनी इनको गिनती नहीं आती थी। तो इस वजह से इन्होंने कहा चलो यार फॉर्म 47 ही बदल देते, लेकिन वो भी इनके गले में पड़ गया। ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये भी ठीक हो जाएगा। एक चीज तो कोर्स करेक्ट होनी शुरू हो गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे 39 को इलेक्शन कमीशन ने रिकग्नाइज कर दिया एज पीटीआई कैंडिडेट्स। बाकी 40 के बारे में अभी वो कह रहे हैं कि जी ये है वो है फलाना है, कि भाई स्ट्रक्चर नहीं है। भाई अगर स्ट्रक्चर नहीं था तो ये जो 39 थे इनको भी, ये भी तो उसी स्ट्रक्चर्स में से निकले ना, इनको भी उन्हीं लोगों ने वो करके दिया था, सिग्नेचर करके दिया था, तो आप उनको भी मान लो। लेकिन ये हो जाएगा सारा। हाँ स्लो है, लेकिन वही वाली बात है, रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसके लिए पवित्र शजर से उम्मीद बहार को एक छोटे से किसी जमाने का एक गाना था कि ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही ना जाना होकर के मजबूर। सर मेरा एक बड़ा अजीब सा सवाल है। पाकिस्तान की तारीख को अगर मैं देखती हूँ तो पॉलिटिशियंस ने हमेशा मौका दिया है पोजीशन लेने के लिए, इदारों को पीछे से डोरियां पकड़ने का। चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी, MQM, जमात इस्लामी, वो भी धड़े बनते रहे उन्हीं के इमाम पे, कभी किसी के साथ शामिल हो गए, कभी किसी को छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ जब आई थी, इमरान खान साहब आए थे, तो एक तवक्को थी कि एक नया पाकिस्तान, नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं हम आम जमातों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि हम उनसे बात करेंगे जो हुकूमतें बनाते हैं। तो सर पहली जमातें भी यही कर रही हैं, अगर PTI भी यही करेगी कि उन्हीं को करेगी, तो उन्होंने तो जैसे पहले 3.5 साल आप लोगों को कोई एक्शन ही नहीं करने दिया, आइंदा भी वो वही कुछ करेंगे। तो वाई नॉट all the political parties get together and find a solution, और वो इंसान जो उस conditions को फिर violate करे उसको सजा दी जाए। It's a good question. इसका आंसर मेरी नज़र में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले ये होता है, मैं किसी हद तक इससे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल जमातें हैं दे ऑलवेज टेक रेफ्यूज, एक जो कॉन्सेप्ट है कि भाई रेफ्यूज विद द एस्टैब्लिशमेंट और उनके साथ मिल के आते हैं। अच्छा, मुझे दूसरी तरफ मैं इसको दूसरी तरीके से अगर मैं देखूँ वो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, तो क्या करते हैं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये प्रॉब्ली जो दरमियान में एस्टैब्लिशमेंट की जो वॉल है उसके दरमियान में जब दरार देती है ना, ये उसमें से अपने आप को निकालना चाहती है और आगे आना चाहती है। अच्छा, चूंकि वो दरार जो है, वो दीवार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की है, तो अगर आप उससे बाहर निकल रहे हो, मतलब अगर आप किसी कैद से बाहर निकल रहे हो
ہو اور کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو لگے گا تو یہی کہ آپ اس بلڈنگ سے باہر آ رہے ہو. ٹھیک ہے, سو ہاں اس میں کسی حد تک ان کو کرنا پڑتا ہے. یہ پاکستان کا یہ سارا مسئلہ آج سے نہیں ہے, یہ 1954 وہ جو سب سے گندا ڈیسیجن جس پہ جسٹس منیر جو ہے اس کو ہر ایک انسان برا بھلا کہتا ہے, اور اس کی وجہ بھی ہونی چاہیے, اس نے اس قسم کی ججمنٹ دے دی تھی جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی والی تھی. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہر دفعہ اسی کے بیسس پہ یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کچھ کر لیتی تھی, چیزیں کر لیتی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب پولیٹیکل پارٹی آگے آگے اپنی گراؤنڈز پکڑنا شروع کرتی ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کے گراؤنڈز عوام ہوتی ہے, وہاں سے وہ اسٹرینتھ ڈرا کرتی ہے. جب وہ اسٹرینتھ ڈرا کرنے لگتی ہے تو ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ایک کلیش آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کلیش جو ہو جاتا ہے نا, وہ آگے جا کے ان کو اسٹیبلشمنٹ کو اس کو شاید وہ اچھا نہیں لگتا, تو وہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اب آ جاتی ہے بات پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان تحریک انصاف واز اے پولیٹیکل پارٹی جو ایک بڑی آرگینک پارٹی تھی, 1996 میں سٹارٹ ہوئی تھی, گریجولی ڈیولپڈ, اٹ ٹک آلموسٹ اباؤٹ 2 decades. اس سے پہلے کہ لوگ اس کو ریکگنائز کرتے, تو 2011 میں پیپل اسٹارٹیڈ ٹو ریئلی ٹیک اٹ سیریسلی. اب اس میں ہم شور کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا ہوگا کہ یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, فلانا ہے, چلو اس دفعہ ان کے ساتھ کچھ کرتے. دے مائٹ ہیو سپورٹڈ اس, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف واز ٹوٹل اسٹیبلش پارٹی. اب اس وقت جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, سمپل سی بات یہ, ایز آف ٹوڈے پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, دے ڈو ناٹ ہیو اینی سے واٹس ایور ان دا گورنمنٹ. وہ اپنے مطلب کا وزیر نہیں رکھ سکتے, وہ اپنے مطلب کا سینیٹر نہیں لا سکتے, وہ اپنے مطلب کے ڈیسیجن نہیں لے سکتے. وہ جب ساری چیزیں, ان ادر ورڈز, اگر آپ کے سامنے ایک پپٹ ہے اور ایک پپٹیئر ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کس سے بات کریں گی, پپٹ سے بات کریں گی یا پپٹیئر سے بات کریں گی؟ ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ایک بات ہے. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پپٹیئر سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کیا کریں گی؟ آپ ان سے یہ بات کریں گے کہ آؤ مل بیٹھ کے ہم ایک ڈرامہ شو کرتے؟ نہیں, آپ ان کو یہ کہنا چاہو گے کہ دیکھو ہم آپ سے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جس علاقے میں آ کے اپنا پپٹ شو کر رہے ہو, اس علاقے میں آپ کا پپٹ شو دکھانا ممنوع ہے, آپ لوگ اس سے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ, اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آپ یہ کر نہیں سکتے ہو. یہ وہ ہے. تو اگر آپ اس بیسس پہ کسی سے ڈسکشن کرو گے, اس بیسس پہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا ڈیموکریسی جب آپ بات کرو گے, مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. لیکن ہاں اگر آپ یہ کہو کہ یار میں تمہارے ساتھ مل کے حکومت چلانا چاہتا ہوں, تو مجھے اس میں بہت زیادہ برائی نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس قسم کا کوئی کام کیا تو پاکستان تحریک انصاف ول فنش فار ایور, اینڈ ایٹ لیسٹ whether it will finish or not, at least میں ان کے ساتھ نہیں چل پاؤں گا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو پیچھے رہ رہا ہے دنیا میں, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہ جو ڈیموکریسی, ہماری ڈیموکریسی ایوالو نہیں کر رہی. ہماری ڈیموکریسی ایک خاص جگہ پہ یا تھیوکریسی اور یا پھر ایک کنٹرول ڈیموکریسی کے لحاظ سے we are still somewhere in 1970s یا somewhere in 1980s. ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں, دنیا آگے نکل گئی ہے, ہم ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں, ہم اپنی ہی ایک بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کو نکلنے کے لیے ہمیں وہ سینٹریپیٹل یا سینٹریفیوگل فورس اپنے اندر لے کر آنا ہوگا, سو دیٹ وی کین گیٹ آؤٹ آف دیٹ تھنگ. اور وہی والی بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو بعض دفعہ کافی انرجی چاہیے ہوتی ہے. جیسے ایک الیکٹران جو ہوتا ہے نا, اپنے اسفیئر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کافی انرجی چاہیے ہوتی ہے. وہ انرجی مطلب لوز کرتا ہے, کافی انرجی لوز کرتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ تھنگ. تو ہمیں اس بھنور میں سے نکل کے جانا ہوگا, اور ہمیں اس کے بعد ایک فری الیکٹران کی طرح, which is like کیا کہہ سکتے ہیں اسے, ایک جو آپ کہہ رہے ہیں, میں سائنس کی زبان میں سینٹریپیٹل سینٹریفیوگل فورس کو بڑے اچھے طریقے سے, میرا خیال ہے ہمارے لسنرز بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. مگر یہی وجہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے 3.5 سال میں جناب عمران خان صاحب کو بھی کچھ اکامپلش کرنے نہیں دیا تھا. ہی واز ٹوٹلی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے ان کے. ایون کشمیر کا سودا جنرل صاحب کر کے آ جاتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے نہیں ڈسکس کیا. باجوہ صاحب نے ان سے بات کی تھی, مگر انہوں نے ہمارے فارن سیکرٹری سے نہیں ڈسکس کی گئی تھی. مگر
عمران خان بھی اس 3.5 سال اسی بھنور میں رہے تھے. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وہ جو بین بجانے والا ہے یا وہ جس نے ہاتھ میں ڈوریاں پکڑی ہوئی ہیں آپ نے بھی ان کو سنا تھا. مگر آج میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے اگر آپ جمہوری اقدار کے لحاظ سے آئیں, انڈیا اور چائنا کی کتنی رفٹ ہے. second superpower is India. The third superpower at the moment is second superpower is China, and the third superpower is India. But still the most trade is being done between India and Pakistan. آج کی لیٹسٹ خبر ہے کہ چائنا نے انڈیا کے چند حصوں کو ٹیک اوور کیا ہے جسٹ ٹو سیکیور سی پیک کا جو روٹ ہے اس کو. بٹ اسٹل دے ڈو ٹریڈ. دو چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ چلتی ہیں. مجھے غم اس بات کا ہے کہ اگر آپ بھی اسی دراڑ میں سے نکل کے ان ڈوریاں پکڑنے والوں سے بات کریں گے تو ڈوریاں پکڑنے والے تو آپ کے کندھوں سے کبھی اتریں گے نہیں. دے ول ناٹ لیٹ یو ٹیک اینی کنکریٹ ڈیسیژنز اگر وہ آپ کو طاقت میں لے آئیں گے, اگر آپ دراڑوں میں سے نکل سے انہی سے بات کریں گے تو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر آدمی انہی کے ذریعے ہی طاقت میں آ سکتا ہے. دیکھیں یہ تھا کسی زمانے میں تھا, اب نہیں. 8 فروری نے سب کچھ بدل دیا ہے. 8 فروری کے رزلٹ نے پاکستان کو ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو, ایک ڈفرنٹ ڈائمنشن میں لے کر چلے گئی ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی جب حکومت میں آئے گی, یہ اپنی جو عوام کی فورس ہے اس کے لحاظ سے آئے گی, تو یہ اس کے پاس اپنی ایک اسٹرینتھ ہوگی اور یہ اسی اسٹرینتھ پر آئے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اداروں کے لیے بھی ایک بہت اچھا ٹائم ہے کہ جہاں پہ ان کو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی مل رہی ہے. فی الحال تو ان کی سوچ جو ہے, ان کی سوچ سے بلکہ زیادہ ایک ان کی لیڈرشپ کی سوچ ہماری سوچ کے ساتھ تکرار ہے, لیکن ادروائز ہمارے ان کے درمیان میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. وی آر سیم. مطلب میرا پورا خاندان آرمی بیک گراؤنڈ میرا ہے سارا, باقیوں کے بھی بہت سارے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف میں بہت زیادہ آرمی کی بیک گراؤنڈ والے لوگ بھی ہیں اور ایکس آرمی آفیسرز بھی ہیں, سو ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن somehow it is being perceived in a different way. Maybe وہ جو problem ہے, we don't want army to interfere in the government decisions in the state division. They have their own jobs to do. We don't want them کہ کوئی بھی politician آئے. آپ کا problem ہو یا نو, but it is our problem. مجھے آپ بتائیے گا کہ اگر آپ اب طاقت میں انشاءاللہ اگر آپ طاقت میں آ جاتے ہیں, you come back, تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ملک کو ہمیں اس کو گرو کرنا ہے, اس کا جی ڈی پی کو بڑھانا ہے, اس کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں اکٹھے مل کے چلنا ہوگا. اٹس ناٹ کہ آپ بالکل اپوزیشن کو اپوزیشن لیں اور ملک چلانے کے لیے دونوں پارٹیوں کی ضرورت ہے. یہ جو بدلے کی سیاست میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا, غائب کیا گیا, بے شک فوجی غائب کر لیتے تھے مگر عمران خان صاحب اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. فائز صاحب پہ ہمارا اتنا وقت ضائع کیا, فوج نے ان کو اپنا نشانہ بنانا تھا, ناٹ فوج, چند جرنیلوں نے. آپ اگر اب واپس آتے ہیں اس ٹینیور میں, اس وقت پی ڈی ایم 1 اینڈ پی ڈی ایم 2 کے دور میں جرنلسٹ کو, پولیٹیشنز کو, ہر ایک کو ٹارچر بھی کیا گیا, ان سے ان کی من مرضی کے اسکرپٹس بھی پڑھائے گئے. آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو کیا یہ بدلے کی سیاست رہے گی کہ ناؤ وی ول forget about everything and will start thinking about the growth of Pakistan? دیکھیں, اصولاً یا صحیح بات یہ ہے کہ بدلے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں, نہیں ہونی نہیں چاہیے, ہوگی بھی نہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ یاد رکھیں, فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بعض لوگوں کو جب پکڑا گیا تھا, جن چیزوں پہ پکڑا گیا تھا, آج اگر آپ دیکھیں نیب کے اندر جو امینڈمنٹس آ رہی ہے وہ انہی چیزوں کو بچانے کے لیے آ رہی ہیں. آپ نیب کے اندر دیکھیں, اس میں جو سیکشن 4 آ رہا ہے, وہ سیکشن 4 اس لحاظ سے کہ وہ ڈیسیژنز, وہ غلط ڈیسیژنز جو پولیٹیشنز اور بیوروکریسی نے مل کے کیے ہیں, جن کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. فار ایگزامپل آئی پی پیز کے
اور خاص طور پہ اس میں امپورٹڈ کول کے اور امپورٹڈ گیس کے. تو ہم نے اسی بیسس پہ تو کوشش کر رہے تھے. اگر اس وقت پکڑ کے اس وقت ان چیزوں کو ٹھیک کیا ہوتا تو شاید آج اتنا پرابلم بھی نہ ہوتا. لیکن جنرلی اسپیکنگ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے دو چیزیں آپ کو اس کو مکس نہیں کرنی ہے. ایک آئی ٹوٹلی ایگری پولیٹیکل وچ ہنٹ ایبسولوٹلی رانگ. ایک دوسری چیز ہے جس میں آپ کو جو کرپشن ہے نا, ہاں اس کا کام کرنے کا طریقہ بہتر ہونا چاہیے, اس کا کام کرنے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا, یہ لوگ ہمیشہ مثال دیتے ہیں رانا ثناء اللہ کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انٹیریئر منسٹری کی جو ایک میٹنگ ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ہوتی ہیں, ان اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی جو ANF اینٹی نارکوٹک فورس کے جو سربراہ تھے, جو میرے خیال میں لیفٹیننٹ جنرل تھے یا میجر جنرل تھے, انہوں نے اس کمیٹی میں بھی بریف کیا تھا کہ ایکچولی یہ سب کچھ صحیح تھا, اس بیسس پہ ہوا تھا. اور زیادہ تر لوگ جو پکڑے گئے تھے ڈیورنگ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں, ان کے اوپر کیسز پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں نہیں بنے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں صرف یہ جو منی لانڈرنگ والے ایک دو کیسز ہیں, یہ جو اکاؤنٹس تھے, فیک اکاؤنٹس تھے, وہ بنے تھے, باقی زیادہ نہیں بنے تھے. باقی پرانے کیسز چلے آ رہے تھے, ان کی بیسس پہ زیادہ تر لوگوں کو نیب نے پکڑا تھا. ہاں تھوڑا سا اس کا امپریشن یہ آ رہا تھا. لیکن آنسر ٹو یور کوشچن از نہیں. کبھی پولیٹیکل وچ ہنٹ, اگر ہم نے پولیٹیکل وچ ہنٹ کرنا ہوتا اور ہم اس پہ بلیو کرتے تو ان لوگوں نے جو اپوزیشن, اس وقت کی اپوزیشن تھی, انہوں نے 4 لانگ مارچ کیا ہے, کیا وہ کر سکتے تھے؟ ہم لوگوں نے ابھی کل کے لیے فرائیڈے کے لیے ہم نے کیا, تو آپ نے دیکھے پنجاب میں 144 سیکشن لگ گیا ہے. That means nobody can go anywhere. تو یہ چیزیں ہم نہیں کرتے تھے, we don't believe in that. But at the same time معذرت کی خواست کروں, طلعت حسین کو آپ لوگوں نے سائٹ, ویری ٹیلنٹڈ مین, ابصار عالم صاحب کو, بہت سارے, حامد میر کا, بے شک اس کے پیچھے خنس کسی اور کی تھی, مگر بیکاز جو رول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ تو خان صاحب نظر آ رہے تھے. ہی از اے گریٹ مین, اس میں کوئی شک نہیں, مگر بہت سارے جرنلسٹ کو اور بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. اب کون تھا اس کے پیچھے, واللہ عالم بالصواب. نہیں دیکھیں, اگر کوئی بھی تھا, I as a government will take the responsibility because the buck stops with me. The bucks should stop with me. I cannot pass the buck to anybody else. That is how میں اس کو ایسے دیکھوں گا. تو اس کا جواب تو عمران خان نے بھی کہا ہے, ہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں, بٹ وی آر گڈ لرنرز. اور ہماری یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے بڑے سپیڈ سے پروگریس کیا ہے اور ہم لوگ بڑے آگے آئے ہیں. اور یہ سارے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیاں ریپیٹ نہیں کرتے. ہم ہر ایک انسان ہے, نئی غلطیاں کر سکتا ہے, لیکن یہ پرانی غلطیاں جو ہے ہم نے, آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان, بھلا کوئی لیڈر ایسے کر سکتا ہے کہ ایک الیکشن اور دوسرے الیکشن کے درمیان میں جو 3 مہینے ہوتے ہیں وہ اپنے 20 MPAs کو, ان میں منسٹرز بھی ہیں, ان کو فارغ کر دے اس شک کی بنا پہ کہ ان لوگوں نے پیسے لے کر سینٹ کے لیے ووٹ دیے تھے؟ یہ سوائے عمران خان کے کوئی نہیں کر سکتا. کسی اور انسان کے اندر نہ اس کے اندر وہ ریزولو ہے, نہ اس کے اندر اتنی ہمت ہے, نہ اس کے اندر اتنی کیا کہہ سکتے ہیں, ایمان, اتنا بڑا ایمان ہے کہ وہ یہ ڈیسیژن لے سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں ہم نے غلطیاں کی, یس آئی ایگری ود دیٹ. ہاں ہم لوگ اس سے بہت بہتر ہو جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل چیز ہے وہ ہے پاکستان کے اندر ٹرو گروتھ. ٹرو گروتھ کیسے ہوگی؟ اس میں 2-3 چیزیں. آپ نے جو پیسہ ہے اس کو سرکولیٹ کرنا ہے. اس پیسے کو سرکولیٹ کرنے کے لیے 2-3 کام ہیں. ایک, آپ نے بینک کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اتنا کم کرنا ہے کہ میرے یا کوئی بھی بزنس مین ہو اس کے لیے انسینٹیو نہ ہو کہ وہ بینک کے اندر اپنا پیسہ رکھے. اگر بینک آپ کو 22-23% دے رہی ہے, میرا دماغ خراب ہے کہ میں پیسے لگاؤں کسی جگہ پہ اور رسک لوں, میں ادھر ہی کر کے 22-23% کیوں نہ لے لوں. تو اس چیز کو کم کر کے 6-7-5% جتنے کم کریں گے اتنا انسان زیادہ انسینٹیوائز ہوگا کہ وہ اپنے پیسے کو سرکولیٹ کرے گا. اس سرکولیشن سے 2 چیزیں ہوں گی, جاب کریشن ہوگی. وہ جاب کریشن از دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. نمبر 2, آپ نے اپنے ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے, لیکن دیکھیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ
اس لیے مسئلہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انرجی ہے، جو الیکٹریسٹی ہے، جو گیس ہے، یہ اتنی ایکسپینسو ہے جسٹ کمپیئر اٹ کہ باقی جگہوں پہ ہمارے ارد گرد 3 سینٹ کی ہے یا 4 سینٹ کی ہے، ہم 14 سینٹ کی بیچ رہے ہیں. اب ہاؤ کین آئی کمپیٹ فار اے ویلیو ایڈڈ سروس with the rest of the جو انڈسٹریز ہے جو ساتھ والے ملکوں میں پڑی، میں ان کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر سکتا ہوں؟ اس کی سزا کس کو ملنی چاہیے؟ آف کورس ان کو ملنی چاہیے جنہوں نے اپنے ٹائم پہ اس قسم کے غلط ڈیسیژن لیے ہیں. ہاں، اس کورس کو کریکٹ کرنا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے، اور آپ کو اس چیز کو اٹھائیں کہ یہ سوچیں کہ وہ پاکستانی، چاہے وہ میاں منشا ہے، چاہے وہ حبیب اللہ ہے، چاہے وہ کوئی اور ہیں، یہ جو سو کالڈ 40 خاندان ہیں جن کے پاور پلانٹس ہیں، جن میں شریفز بھی ہیں، جن میں زرداریز بھی ہیں، جن میں ترینز بھی ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. سوال اٹھتا ہے کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، ان لوگوں کو ہم لوگ بغیر بجلی بنائے پیسے دے رہے ہیں اور یہ کھاتے جا رہے ہیں، مفت کی روٹیاں کھا رہے ہیں، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے؟ کیا ان کو بالکل احساس نہیں ہے ان میں سے کسی کو؟ یہ سوال آپ کو اور مجھ کو اور عوام کو اٹھانا چاہیے. اور تو اٹھاتے ہیں. میں تو علیم خان صاحب کے بارے میں تب بھی کہا کرتی ہوتی تھی کہ وہ خان صاحب کے اتنے بڑے ناشتے، کروڑ روپیہ خرید. ہی از اے گریڈی مین. ہی واز انویسٹنگ منی. ہی نیڈیڈ دس لینڈ واٹ ہی گاٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان لاہور. ہی نیڈیڈ دا پوزیشن واٹ ہی وانٹیڈ. اس لیے وہ پیسہ خرچ کرتے تھے. اللہ کرے کہ آپ آئیں تو ڈو یو تھنک کہ آپ وڈیرا شاہی کو ختم کریں گے؟ جو یہ وڈیرا سسٹم ہے اور امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. دیکھیں اس طرح ہے، یہ جو وڈیرا کانسیپٹ ہے یا جو لینڈ لارڈ، فیوڈل لینڈ لارڈ یا لینڈ لارڈ والا سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے جو UNDP نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو 1.1% بگ لینڈ لارڈ جو ہے وہ پاکستان کا 24% آف ایریبل لینڈ. اچھا، پاکستان کا جو ایریبل لینڈ ہے وہ تقریباً 80 ملین ایکڑ فٹ ہے، ایکڑ رقبہ ہے. 80 ملین ایکڑ رقبہ، اس کا 24% یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. دیٹ مینس تقریباً 20 ملین ایکڑ رقبہ یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اب آپ سوچ لیں، اور یہ لوگ ٹیکس میں ان کا کتنا، ان کی ان پٹ ہے لیس دین 0.1%. ٹھیک ہے، اب انہیں کو ملی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. اب ہونا کیا ہے، پاکستان کا جو لینڈ ریفارم ہے وہ شروع سے ہی انکنکلوسیو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی لوگ ہونے نہیں دیتے. پاکستان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کا لینڈ ریفارمز لے کر آنا ہوگا. پاکستان کے آپ اگر آ جاتے ہیں، آپ یہ تبدیلی لے آئیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اس کے اوپر کام نہ کریں، ان 4-5 میجر ریفارمز کے اوپر کام نہ کریں، تو پھر I'll have doubts on ourselves as well. Thank you very much sir. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. میں آپ کو آپ کی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں، اور میں آپ کے ذریعے آپ کی پارٹی کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم نے آپ سے توقع کی تھی، مگر وہی وڈیرا شاہی رہی. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، انہوں نے پیسہ خرچ کیا. اس ملک میں کم سے کم یہ ریفارمز آپ ضرور کریں، اور یہ جو ایک ایکسٹینشنز آپ نے بھی دی تھی، ایکسٹینشنز شوڈ ایبسلیوٹلی بی بینڈ. تھینک یو ویری کائنڈلی سر. کائنڈ سر، تھینک یو ویری مچ. سنتے رہیے اسی طرح سے. مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوا کرتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا گیون ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نے کور کرنا ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، میری کوئی پارٹی نہیں ہے، میرا پاکستان ہے. میں تمام پارٹیوں کو کیئر کرتی ہوں، بیکاز بینگ اے ریڈیو پروگرام آئی ڈونٹ کاؤنٹ آن دس یوٹیوب. ہمارے لسنرز ہر پارٹی کے ساتھ ہیں. میں صرف یہ کہتی ہوں، میں آپ اگر ہم صرف پاکستان کو کیئر کر لیں، دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سپٹمبر 11 ہوا تھا تو بے شمار لوگ مڑ کے گئے تھے، اور دنیا جس نہج پہ جا رہی ہے، مجھے اور آپ کو اپنے ملک کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.